بعد آپ عمران خان کو کہاں پر دیکھتے ہیں، ان کا مستقبل کہاں پر؟ میں نواز شریف اور زرداری سے اس کو ایک اچھا پاکستانی سمجھتا ہوں. جہاں اچھا، آپ نعرہ لگاتے ہیں جلسوں میں ناموس رسالت کا، صلی اللہ تو علیہ عمران وسلم. خان صاحب جو ہیں انہوں نے ناموس رسالت کے شہداء پر گولیاں برسائی تھی لاہور کے اندر. ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان، ان 2017 میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیر سیالوی صاحب سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے تھے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے دھرنے میں جائیں جو مجھے چاہنے والے ہیں. ہاں اس کے بعد بالکل. اب کیا وجہ بنی کہ آج سعد حسین رضوی کے خلاف ہے شیر دیکھیں سیالوی صاحب؟ دیکھیں، آپ نے بولا کہ خادم حسین رضوی صاحب جب نکلے تھے ہاں وہ ختم نبوت کے کاج کے لیے صلی نکلے تھے، اللہ تو ہم نے علیہ ان کا وسلم. ساتھ اس لیے دیا تھا. تو سعد حسین رضوی بھی فلسطین کے حق کے لیے نکلے تھے، تب شہید سیالوی صاحب نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ہم سارے ممالک کو بھائی بنائیں گے، باپ کسی کو نہیں بنائیں گے. کبھی شہید سیالوی کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کر بٹھانے کی، سمجھانے کی کوشش کی، اپنے آپ کے اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی؟ کئی بار کوشش کی، خریدا نہ گیا شاہ سے جوتا فقیر کا. آپ نے نظام بدلنے کی بات کی، آپ نے بتایا کہ ہم اگر نظام بدلیں گے تو لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. تو عوام جو ہے وہ پہلے ہی ایک انقلاب کا نعرہ آیا تھا، عمران خان صاحب نے لگایا تھا، لیکن وہ اس خاطر خواہ کوئی کارکردگی دکھا نہیں پائے. تو جو اب عوام ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے انقلاب کے نعرے پر آپ کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں عوام کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹر بھی مر جائے گا، نون اور پیپلز پارٹی میں نہیں جائے گا. اس کا مستقبل پاکستان نظریاتی پارٹی ہے. اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ اپنی پارٹیوں سے مایوس ہو چکا ہے کہ جس آئینی ترمیم کے لیے یہ اپنے اتحادیوں کی بھی مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں اٹھا رہے ہیں، یہ اتنے بغیرت اور بزدل ہو چکے ہیں، تو یہ مستقبل میں ہمیں بھی کچا کھا جائیں گے. اور اس آئینی ترمیم میں تو انہوں نے عوام کے لیے لایا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو صرف اپنی حکومت اور عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے لائی ہے. تو ووٹر جو تھا پہلے اندھا گونگا بہرا ہوتا تھا، اب یہ موبائل کا دور آ چکا ہے، اس میں وہ اندھا گونگا بہرا نہیں ہے. اب ووٹر سمجھ گیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ میں جو نئی لوٹ آ رہی ہے وہ بھی سمجھ گئی ہے. اب جو جوڈیشری میں نئی لوٹ آ رہی ہے وہ بھی سمجھ گئی ہے. اب جو بیوروکریسی میں نئی لوٹ آ رہی ہے وہ بھی سمجھ گئی ہے. اور ان کے اور ہمارے نظریات ملتے ہیں ایک دوسرے سے. اور آپ کو مستقبل میں نظر آئے گا کہ بجائے اس کے کہ جو لوگ پہلے ہماری ٹانگیں کھینچا کرتے تھے، آج سے 4-5 سال بعد ان کے منصوبوں پہ جو لوگ پروموٹ ہو کے بیٹھیں گے وہ ہمارا ساتھ دیں گے. کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو اس وقت کالج یونیورسٹی میں ہوتے تھے جب ہم کالج یونیورسٹی میں ہوتے تھے. اور یہ کام ہم آج سے نہیں کر رہے، 12 سال سے کر رہے ہیں. ان لوگوں نے بھی کسی مقام پہ پہنچنا ہے جب ہم کسی مقام پہ ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف سمیت بڑی بڑی جو جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ 2024 کا جو الیکشن تھا وہ دھاندلی زیادہ تھا، اس پر شہید سیالوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو سب سے پہلے 2024 کے الیکشن میں کہا کہ ہم اپنی شکست کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں، نون اور پیپلز پارٹی بھی اپنی شکست کو تسلیم کرے. ہم نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ووٹ عوام نے مینڈیٹ دیا خان کو، اس کو ملنا چاہیے. اگلی بار مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور پارٹی کو اس طریقے سے مینڈیٹ ملے. پی این پی ٹف ٹائم دے گی سب کو. اس بار سب نے اپنا اپنا دیکھ لیا، کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی 15 سال جو چند چاڑے کے پی کے میں وہ بھی سب کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی نے جو چند چاڑے ہیں پچھلے 50 سالوں سے سندھ میں وہ بھی سب کے سامنے ہے. جو 30-35 سال سے مسلم لیگ کر رہی ہے پنجاب میں وہ بھی سب کے سامنے ہے. جو جنوبی پنجاب کے ساتھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. لہٰذا عوام کے پاس اب ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، ان نوجوان قیادت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ان تمام سینیریو کے بعد آپ عمران خان کو کہاں پر دیکھتے ہیں، ان کا مستقبل کہاں پر؟ میں نواز شریف اور زرداری سے اس کو ایک اچھا پاکستانی سمجھتا ہوں. جہاں تک خان کی بات ہے اس سے مجھے لاکھ اختلاف بھی ہوں تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ دیش دروہی ہے، وہ آتنکوادی ہے، وہ اینٹی پاکستان ہے. یہ میں کبھی نہیں کہوں گا. ہاں ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سنسیئر دوست نہیں ہے جنہوں نے اسے ایکسپلائٹ کیا، اور اس کا جو ٹائم تھا وہ گزر گیا 3.5 سال والا، اس نے اس میں ڈیلیور نہیں کر سکا. اچھا، آپ نعرہ لگاتے ہیں جلسوں میں ناموس رسالت کا، صلی اللہ تو علیہ عمران وسلم. خان صاحب جو ہیں انہوں نے ناموس رسالت کے شہداء پر گولیاں برسائی تھی لاہور کے اندر. ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان ان پر، اس کے باوجود بھی اس آپ دور میں تو میں بھی جیل میں رہا. گستاخانہ خاکوں کے خلاف دھرنا دینے کی بات پہ مجھ پہ بھی دہشت گردی کے پرچے ہوئے، ہم پہ 4 شیڈیول بھی لگا. لیکن جب اس نے او آئی سی میں اسلاموفوبیا پہ بات کی، جب اس نے یو این میں، اور جب اس نے یو این میں جا کے پاکستان کی خود مختاری اور اسلام کی فیور میں بات کی، تو ظرف اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے سیاسی اور نظریاتی دشمن کو بھی جب آپ دیکھو کہ وہ اچھا سٹیپ لے تو اس کو سپورٹ کرو. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اگر اسے ایک بہت ہی اچھا آدمی مانتا اس کی پارٹی کو تو آج ہم اس کے ممبر ہوتے. ہم اسے کمپیریٹیولی نون اور پیپلز پارٹی سے بہتر مانتے ہیں. میں یہ آپ کو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ میں ذاتی طور پر شہید سیالوی صاحب کو جانتا ہوں. 2017 میں ہم نے دیکھا تھا کہ شہید سیالوی صاحب سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے تھے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے دھرنے میں جائیں جو مجھے چاہنے والے ہیں. اس کے بعد اب کیا وجہ بنی کہ آج سعد حسین رضوی کے خلاف ہے شہید سیالوی صاحب؟ ہم نکلے تھے رضوی صاحب کے دھرنوں میں ان کی حمایت میں ناموس رسالت کی کاز کو لے کے،
وہ ایک پولیٹیکل کاز نہیں تھی، وہ ایک پیور آئیڈیولوجیکل کاز تھی. اور میں نے تب بھی ان کے جلسے میں کھڑے ہو کے وہ تقریر آپ نکالے، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کا ممبر نہیں ہوں، اور اوپنلی کہا تھا. کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے بولنے کی، ان کے مزاج ایسا تھا. لیکن میں آپ کا ممبر نہیں ہوں، میں اس کاز کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں یوتھ پارلیمنٹ کا چیئرمین تھا. اور اس کاز کے لیے میں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ہندو بھی آئے تو میں اس کے بھی جوتے سیدھے کرنے کو تیار ہوں، اس کے جوتے اٹھانے کو بھی تیار ہوں. یہ تو کاز ایسا ہے، اس میں تو نہ فرقہ دیکھا جاتا ہے نہ مذہب دیکھا جاتا ہے. آپ کو اب لگتا ہے کہ طریقہ لبیک پاکستان وہ پولیٹیکل کوز جو اسلامی کوز ہے اس سے ہٹ کر پولیٹیکل پر آ رہی ہے؟ ہم پولیٹیکلی اٹیچ ہی نہیں تھے نا. وی ور این انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. پالیٹکس میں تو ہم لوگ بعد میں آئے. دیکھیں ہم لوگ جو پالیٹکس کر رہے ہیں اس میں ہم قائد اعظم کی طرح پوری قوم کو لے کے چل رہے ہیں، صرف ایک اسکول آف تھاٹ کو نہیں لے کے چل رہے، وہ بھی اس اسکول آف تھاٹ کے اس طبقے کو جس کے علاوہ سارے کافر ہوتے ہیں. ایسا ہم سیاست نہیں کر رہے. ہم ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں قادیانیوں کے علاوہ. ہم شیعہ کو بھی لے کے چلتے ہیں، دیوبندی کو بھی لے کے چلتے ہیں، بریلویوں کو بھی لے کے چلتے ہیں، اہل حدیث کو بھی لے کے چلتے ہیں. دیکھیں پاکستان سب کا ہے. ہماری پارٹی میں تو سکھ بھی ہیں، محب وطن سکھ ہیں، کرسچنز بھی ہیں جو محب وطن ہیں. ہم ایک ایسی ہم سیاسی یا مذہبی جماعت خود کو نہیں کہتے، ہم ایک قومی جماعت ہیں. تو یہ ڈفرینس ہے. ہم لوگ اسکول آف تھاٹ کی بیسس پہ پالیٹکس نہیں کرتے. ہماری مرکزی کابینہ میں سارے اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں. ان کی مرکزی کابینہ میں ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے، جس طرح جماعت اسلامی کی اور جے یو آئی کی مرکزی کابینہ میں ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے، مسجد وحدت المسلمین کی مرکزی کابینہ میں ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے. یہ پارٹیاں ساری بہت اچھے نظریات پہ بنی ہیں. میں نہیں کہتا کہ نظریات خراب ہیں، اور کبھی بھی خدا نخواستہ ایسے نہیں کہہ سکتا، ان کی قربانیاں ہیں، لیکن یہ کبھی بھی اس کنویں سے باہر نہیں نکل پائیں گے. لیکن ان کی مقبولیت تو آپ کے سامنے ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں مقبولیت بہت ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس مقبولیت کا آپ کیا کریں گے جب ایک حلقے میں 600 پیر ہیں اور وہ آپ اسی کو پیر مانیں گے جو آپ کا ووٹر ہوگا، ادروائز وہ مسلمان نہیں ہے. اس شدت پسندانہ رویے کو سے ہٹنا ہوگا. اور یہ ان کی سعد بھائی بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. دیکھیں ہم ایج فیلوز ہیں، ایک دوسرے کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں، لیکن وہ پبلک میں اپنے لوگوں کو یہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس پبلک کی اس طریقے کی گرومنگ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو بھی ایکسیپٹ، وہ بولیں گے تسی بھی غدار ہو گئے ہو. یہ بتائیے گا، آپ نے بولا کہ خادم حسین رضوی صاحب جب نکلے تھے ہاں. وہ ختم نبوت کے کاج کے لیے نکلے تھے تو ہم نے ان کا ساتھ اس لیے دیا تھا. تو سعد حسین رضوی بھی فلسطین کے حق کے لیے نکلے تھے، تب شہید سیالوی صاحب نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ فلسطین کے لیے ان کے نکلنے سے 2 ہفتے پہلے ہم نکلے تھے، انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا. ہمارے تو ورکر پھر بھی ان کے جلسوں میں جاتے ہیں. ہم نے انڈیپینڈنٹ چھوڑا ہوا ہے کہ آپ جایا کریں، فلسطین کے لیے کوئی نکلے آپ جائیں. اور ایک اور چیز بھی بتاؤں، رضوی صاحب جب نکلے تھے اس دور میں ہم نے تو ہمیشہ سپورٹ کیا، لیکن ہم جب بھی نکلے رضوی صاحب کی موجودگی میں بھی، ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد بھی، ان کا کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا. اور مرکز سے کال جایا کرتی تھی کہ کسی نے بھی نہیں جانا. ان کے بہاولپور کے ایک شاہ جی ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ بھی ہمارے ایج فیلو ہی ہیں. وہ رو کے اس نے مجھے کال کی تھی جب 2018 میں ہالینڈ ایمبیسی کے بعد میرا دھرنا دینا تھا. وہ کہتا ہے میں نے 2 بسیں بک کرائی ہوئی تھی، لیکن مجھے مرکز سے کال آئی ہے نہیں جانا، یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے. اب مجھے یہ پتا ہے اس وقت میں 22 سال کا تھا، 2018 میں 22 یا 23 سال کا ہوں گا میں، اور میں لیڈ کر رہا تھا اس کاز کو، اور سارے یوتھ تھی ہمارے ساتھ. صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کی پارٹی کے نہیں تو منع کیا گیا. تو یہ پالیٹکس کا آغاز ان کی طرف سے ہوا، ہماری طرف سے کبھی نہیں ہوا. ہم نے کبھی اگینسٹ نہیں گئے. ہم نے صرف اعتراضات کا جواب 2 سال کے بعد دیا. 2 سال ہم لوگوں نے مسلسل برداشت کیا، لیکن ہمارے ورکرز کا مرال ڈاؤن ہو رہا تھا. ہم نہیں چاہتے تھے، دیکھیں ہم ان کے خلاف بولیں گے تب بھی ہمارا پیٹ ننگا ہوگا، کیونکہ وہ ہم میں سے، ہم ان میں سے ہیں. ہم جتنا بھی لڑ لیں آپس میں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نظریاتی ساتھی ہیں، اور ایک پلیٹ میں ہم نے کھانا کھایا. ہم دل سے کبھی نہیں کسی کے اگینسٹ جاتے. مجبوراً حالات مجبور کر دیتے ہیں کہ یار اب اتنا تنقید ہو رہی ہے تو اس کا آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں برف کو پگھلنا چاہیے. ہم لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایران اور افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے چاہیے، امت مسلمہ کو یونائٹ ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے تو ہم نظریاتی تنظیمات کو کم از کم متفقہ پوائنٹس پہ اکٹھا ہونا چاہیے. اور میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم ہمارا کوئی اس کاز پہ جلسہ ہوگا تو میں ان کی لیڈرشپ کو لازمی دعوت دوں گا. وہ آئیں یا نہ آئیں، ہماری طرف سے خیر سگالی کا پیغام لازمی جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے بات کی افغانستان کی، ابھی بات کیا آپ نے ایران نے، تو تھوڑا سا سخت سوال کر لیتے ہیں کہ اگر شہید سیالوی صاحب حکومت میں آتے ہیں تو ہماری فورن پالیسی تو اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے بناتی ہے، ہماری حکومتی معاملات میں مداخلت اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. پھر شہید سیالوی کیا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لیں گے، کیا کریں گے؟
ہمارے دور میں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ٹائپ کی ہوگی، اس طرح کی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے ایج فیلوز جب اوپر جائیں گے تو وہ عقل مند لوگ ہوں گے، سمجھدار لوگ ہوں گے، موبائل کے دور کی پیداوار ہوگی، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو قریب سے جانتے ہوں گے، وہ فیلڈ کے بندے ہوں گے، اب بھی فیلڈ کے عقل مند ہیں، یہ نہیں کہ ویسے ہی ہیں، لیکن جو وزیر اعظم اور صدر مملکت ہے وہ غلام سوچ کے ہیں۔ جب وزیر اعظم ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کا بندہ ہوتا ہے نا، اور خود مختار اس کی سوچ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی تکڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں یار، ایک جنے کے ساتھ کھڑے تو جنا بن کے کھڑے ہوں گے، جب غلام کے ساتھ کھڑیں گے تو غلام والی سوچ ہی ہوگی نا۔ مجھے بتائیں، اسٹیبلشمنٹ کو انڈیا سے تو نہیں آتی، نہ اسرائیل امریکہ سے آتی ہے، ہمارے بھائی کزنز ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری رشتہ دار ہیں سارے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں نہیں پاکستان کی فیور چاہیں گے؟ اگر لیڈر دلیر ہوتا ہے نا تو اسٹیبلشمنٹ دلیر ہو جاتی ہے، اس کے تو ساتھ چلتی ہے۔ ابھی بھی یہی لوگ بیٹھے ہیں، ابھی بھی یہی مسلمان ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں آپ کہ دیکھیں امریکہ نا، کو انہوں نے اپنے ابو بنایا ہوا ہے، وہ اور تو پھر امریکہ آپ یہ دیکھیں نا، لیڈر جو کمزور ہے، آپ یہ دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ جتنی بڑی بھی ہے، بظاہر تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں سینئر موسٹ جو اپوائنٹمنٹ ہے صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ہے، اس کے نیچے ڈیفنس منسٹر آتا ہے، اس کے نیچے جوائنٹ چیف آتا ہے، اس کے نیچے آرمی چیف آتا ہے، اس کے نیچے وہ آتا ہے اپنا ڈی جی آئی ایس آئی، اس کے نیچے ڈی جی سی آتا ہے، اس کے نیچے ایک وہ سیکٹر کمانڈر آتا ہے، اس کے نیچے او سی آتا ہے، میجر یا لیفٹنٹ کرنل، یہ اس کے اشاروں پہ چل رہی ہے حکومت۔ آپ اندازہ کریں یار ان کا کیلیبر کتنا گرا ہوا ہے۔ لہٰذا جب بندہ خود دبنگ ہوگا تو فوج بھی اس کی رسپیکٹ کرتی ہے، جب بندہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے گیٹ نمبر 4 پہ جائے گا تو مجھے پتا ہے فوج خاک کو اس کی قدر کرے گی۔ آپ کو لگتا ہے ذوالفقار علی بھٹو دبنگ نہیں تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے بہت بڑا بلنڈر مارا تھا اپنی کرسی کی لالچ میں، جو اس نے ایسٹ پاکستان توڑا تھا، اس کے بعد وہ اپنا وقار کھو بیٹھے تھے اداروں میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی۔ ہمارا 90,000 فوجی جو سرنڈر کیا تھا وہ کی بزدلی کی وجہ سے نہیں کیا تھا، اس نے نیازی نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا تھا، یہاں سے کچھ بھیجا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بھٹو تو چاہتا تھا بس ادھر تم ادھر ہم، انہوں نے تو کبھی ہمیں حکومت میں آنے نہیں دینا، بنگالیوں نے اپنی کرسی کی لالچ میں ان لوگوں نے یہ حرکت کی تھی، تو وہ کبھی بھی ایک مقبول لیڈر اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں نہیں تھے۔ وہ تو بعد میں ہماری قوم میں بندے کو پھانسی چڑھا کے پھر اسے قائد بنا دیتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں بھٹو کو اس معاملے میں ایک ویلن ہی تصور کروں گا۔ ہاں باقی چیزوں میں کئی جگہوں پہ انہیں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ایک انٹرنیشنل کیلیبر کے لیڈر تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا، کوئی کتنا ہی بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، گھر میں 10 بندے رہتے ہیں، 5 کا وہ قتل کر دے اور پھر بولے میں باقی 5 کا لیڈر ہوں، تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اصل بنگالی تو پاکستان کے بانی تھے۔ فاطمہ جناح کی تحریک کو اٹھا کے دیکھیں، ایوب خان کے مقابلے میں تو بنگالیوں نے جتا دیا تھا، یہ مغربی پاکستان والوں نے ایوب کا ساتھ دیا تھا ڈکٹیٹر کا۔ اصل پاکستانی تو وہ تھے جو قائد اعظم کی بہن کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ دبنگ لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا خیر خواہ بھی ہو۔ ویسے کہتے جی میں بڑا دبنگ ہوں، ادھر تم ادھر، ہم مجھے کرسی بڑی آزادی، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ سیکولرز کے خلاف اکثر بولتے ہیں، آپ ان سیکولر اسٹیٹس کے خلاف بولتے ہیں جیسے انڈیا ہو گیا یا امریکہ ہو گیا، تو جب آپ کی حکومت آئے گی تو اس تعصب نہیں، کے میں ساتھ، سیکولر اس ذہن اسٹیٹ کے ساتھ آپ امریکہ یا یورپین ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے قائم کریں گے؟ ہم سارے ممالک کو بھائی بنائیں گے، باپ کسی کو نہیں بنائیں گے۔ دیکھیں وی ہیو ٹو سروائیو ان دا کمیٹی آف نیشنز، اور میں سیکولر اسٹیٹس کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں۔ یہ سو کالڈ سیکولر اسٹیٹس ہے، انڈیا کہاں سے سیکولر اسٹیٹ ہے؟ وہ تو ایک ہندوتوا ریجین پہ چل رہی ہے۔ امریکہ کہاں سے سیکولر اسٹیٹ ہے؟ گوانتانامو بے میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا؟ کیا سیکولرز اس طرح کرتے ہیں؟ کیا لبرلز اس طرح کرتے ہیں؟ وہ تو اپنے آپ کو بڑا روشن خیال سمجھتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو ایک بڑا جدت پسند سمجھتے ہیں، انسان دوست سمجھتے ہیں سیکولرز اور لبرلز، وہ تو اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے۔ تو یہ تو نام نہاد سیکولرز بنے ہوئے ہیں، یہ تو نام نہاد ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں، they are not what they claim to be۔ اچھا یہ بتائیے گا، ابھی فورن افیئرس کی بات ہو رہی، تو جو ایران ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، آپ مزید سخت بولے، کیونکہ آپ وہ سوال پوچھ رہے ہیں جو لوگ کمنٹ میں پوچھتے ہیں اور اینکر نہیں پوچھتا، مجھے یقین کریں ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے گا، جو اپنے فورن افیئرس کی بھی بات کر رہے ہیں، تو جو ایران ہے اس کا فلسطین میں جو رول ہے، یا وہ اس ٹائم اسرائیل کے خلاف جو ایک جنگ لڑ رہا ہے، وہ پازیٹیو امپیکٹ جا رہا ہے غزہ والوں پر، فلسطینیوں پر، یا وہ نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے؟ پازیٹیو جا رہا ہے۔ دیکھیں فلسطینیوں نے تو اپنی جنگ لڑنی ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ دیکھیں اس وقت ہم لوگ اگر ایران کے اگینسٹ بولیں گے تو ہم کوفے کا کردار ادا کریں گے۔ افغانستان میں ملا عمر جب نکلا تھا اس کے اگینسٹ کیا کہتے ہیں امریکہ کے خلاف، تو پاکستان کے سارے بریلویوں اور شیعوں کو اینٹی افغانستان طالبان کر دیا گیا تھا کہ یہ تو دوسرے فرقے کے ہیں، تو وہابی ہیں۔ اب جب ایران نکلا ہے تو سارے بریلویوں اور وہابیوں کو اکیڈس کر دیا کہ یہ تو سارے شیعہ ہیں۔
اور بھائی جب وہ تم پہ بم گرا رہا ہے فلسطین میں، وہ بریلوی مر رہا ہے یا دیوبندی مر رہا ہے؟ ادھر تو کوئی بریلوی دیوبندی ہے ہی نہیں، یہ تو بر صغیر میں اس کا ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے ہاں کہ جو کہ وہ ایران ہے آگے وہ کر رہا حملہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ رک جاتا ہے، اس کے بعد جو غزہ میں آپ والوں کو پر وہ بتاؤں، اسرائیل کا حملہ وہ اس میں غزہ شدت آ جاتی نہیں، یہی تو تاثر پایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ سنیوں کو مروا رہا ہے، تو حزب اللہ والے کون ہیں؟ ہے اہل تشیع۔ تو بات ہی ختم ہو گئی، ان کو کون بیک کر رہا ہے؟ یار مجھے یہ بتائیں، ہم لوگ تو یہاں اعلان کر دیتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ کو ایران کی سازش سے مارا گیا، اسماعیل ہانیہ کی اپنی بہو اور بیٹی آگے کہتی ہے کہ تم عربوں میں اتنی اگر حیا ہوتی تو اسماعیل ہانیہ ایران آتا۔ یہ تھپڑ نہیں ہے ہم سب کے منہ پہ؟ تو میں کہتا ہوں اس وقت اسرائیل کی طرف رخ کر کے اگر بٹ صاحب اٹھا کے وٹا بھی مار لینا تو یہ بھی میرے قائد ہیں، کیونکہ اس نے جرت کی ہے، تو اس کے اوپر تو سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر تو کھانے پینے کے لیے شاید مشکلات ہو جائے مستقبل میں ان لوگوں کو، لیکن غیرت ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس ظلم اور جبر کے خلاف کوئی ملک نکلے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو۔ اس وقت بات فرقوں سے بہت اوپر جا چکی ہے، اس وقت اسلام پہ حملہ، قبلہ اول پہ حملہ ہو چکا ہے، اور جب قبلہ اول پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم نے نہیں دیکھنا ہم ہاتھ کیسے باندھتے ہیں۔ اچھا، یہ چلیں آپ کا ایران کے معاملے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، تو دوبارہ پاکستان پر آتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کے جو ہم عمر سیاستدان ہیں سعد حسین رضوی، ان پر ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پریشر گروپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کبھی شہیر سیالوی کو بھی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھ کر بٹھانے کی، سمجھانے کی کوشش کی، اپنے آپ کے اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی؟ کئی بار کوشش کی، خریدا نہ گیا شاہ سے جوتا فقیر کا، اچھا، تو یہ آپ خریدا جاتا تو آج ہم پارلیمان میں ہوتے۔ تو اچھا، یہ جو ٹیگ ہے ان پر لگتا ہے تو وہ بھی پارلیمان میں نہیں اس وقت بیٹھے؟ نہیں، ان کے تو جواب وہ دیں گے نا، میں تو نہیں دے سکتا ان کا جواب۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہماری موجودہ حکومت چل رہی ہے، یا موجودہ جو سیاست ہے ہماری، یہ مسلم لیگ نون ہوگی یا پیپلز پارٹی، یہ کب تک پاکستان میں آپ کو حکومت کرتی نظر آ رہی ہے؟ کب تک ان کا جو ایرا ہے وہ اینڈ ہوگا جو 30-40 سال سے آ رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ جو ابھی لوگ بیٹھے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ میں اور جوڈیشری میں اور بیوروکریسی میں، یہ ریٹائر ہو جائیں گے 2-3 سال تک، اس کے بعد ایک اور لاٹ آئے گی ان کی چیئرز پہ، 2-3 سال تک وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے، پھر جو لاٹ آئے گی وہ ان سے بڑا ڈیفرنٹ ہوگی، کیونکہ وہ لاٹ ہوگی جنہوں نے 80-90 کی دہائی میں جوانی میں موبائلز دیکھے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو بہت قریب سے دیکھا، اور جو دفتروں میں بیٹھ کے چاپلوسوں کے خول میں نہیں رہے کہ سر سب اوکے ہے، سب زبردست ہے، آوی آوے میاں آوے، یا زرداری جو ہے نا اگلی باری پھر ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتے ہوں گے، پھر ایسے لوگ نہیں ہوں گے۔ سوشل میڈیا کا تو غلط بھی استعمال ہو رہا ہے، 9 نہیں، مئی کا واقعہ دیکھ لیں، میں یا آپ کو پی اس ٹی آئی کو جو ہے وہ سوشل میڈیا ان کا بڑا اسٹرانگ اس ہے، تو گراؤنڈ ریئلٹی کو یہ جانتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ بازاروں میں پھرنے والے لوگ ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے۔ میں بڑا پر امید ہوں، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میں ایک یونیورسٹی میں خطاب کر رہا تھا، نام نہیں لوں گا، پاکستان کی 6-7 بہترین یونیورسٹیز میں سے اس کا شمار ہے۔ وہاں کوشچن آنسر سیشن میں انہوں نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ نہ ہوگا جو خان اور بھٹو کے ساتھ ہوگا؟ میں نے کہا پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ اپنی ڈگری کے بعد سی ایس ایس کے لیے اپلائی کرنا چاہیں گے، یا ایز این آرمی آفیسر، ایز این آئی سی ٹی او، یا کسی بھی فیلڈ میں فوج میں جانا چاہیں گے؟ آپ یقین کریں ان میں سے 90% نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا میرا فیوچر سیکیور ہے۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کا اور میرا ایج ڈفرینس کتنا ہے، 4 سال 5 سال، تو آج کے دور کی اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے، میرے دور کی اسٹیبلشمنٹ تو آپ لوگ ہو گے، اور آپ کی اور میری آئیڈیالوجی میچ کرتی ہے، اگر میں گورنمنٹ میں ہوں گا تو آپ میرے پاؤں کم از کم نہیں کھینچو گے، آپ میرے ساتھ مل کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرو گے، تو مستقبل مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اور درد رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کے ہماری ایج کے لوگوں میں پارٹیز کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن نظریات کا ڈفرینس نہیں ہو سکتا، طریقہ کار کا ڈفرینس ہو سکتا ہے۔ ہم نے قوالی بجا دی، کوئی گانے بجا رہا ہے، کوئی نعتیں پڑھ رہا ہے، ایک طرف نعت والا کانسیپٹ ہے، ایک طرف گانے والا ہے، ایک طرف ذرا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والا ذرا صوفی کانسیپٹ آ گیا، لیکن لا سب کی مدینہ کی گلی سے لگی ہوئی ہے۔ عشق رسول جو ہے وہ ہر بندے کے دل میں ایک راکھ میں دبی چنگاری کی مانند ہے، موجود ہے، چاہے اس نے پینٹ شرٹ پہنے ہے، شلوار قمیض پہنے ہے، یا ترا دستار پہنی ہے، اس کو کوئی نہیں نکال سکتا، اور صرف نظریاتی لوگوں کو ویل کنیکٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو بیوروکریسی میں ہے، جو جوڈیشری میں ہے، جو مختلف پارٹیز میں، ان کا آپس میں کنیکشن اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، جس طرح لبرلز کا ہے، جس طرح ہمارے متضاد، ہمارے مخالف نظریات کے لوگوں کا ہے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ نے بار بار سعد رضوی کو بیچ میں لائے، اگر
اس کے ارد گرد لوگ اتنے متشدد ذہن کے نہ ہوتے تو شاید یہ لڑائی اس ذہن نہج پہ نہ پہنچتی. وہ خود بھی بڑا براڈ مائنڈڈ آدمی ہے, لیکن ظاہر ہے دوست ہی خراب کرتے ہیں بندے کو. اچھا آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی باتیں افواہیں چل رہی ہیں کہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو گیا, بشرا بی نہیں بی سی امریکہ کی مقصد ڈیل ہوئی ہے, ڈیل بھی نہیں ہوئی. امریکہ پریشرائز کر رہے ہیں ریاست پاکستان کو, جس طرح پہلے پریشرائز کیا خان نے رشیا اور چائنا سے پینگیں بڑھائیں تو امریکہ کو اچھا نہیں لگا. اب جب یہ حکومت پینگیں بڑھانے لگی تو اسے یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا, پھر خان آ جائے گا, پھر پینگیں بڑھائے گا, پھر اسے اتار دیں گے. دشمن کبھی پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں دیکھنا چاہتا. اچھا جس یوتھ کو آپ لے کر چل رہے ہیں کہ ان فیوچر جو ہمارا پاکستان کا مستقبل ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ امریکہ کا وہ پریشر برداشت کریں گے؟ ہاں ہاں کریں گے. وہ دیکھیں یہ یوتھ اپنا خود کما رہی ہے, اس کو کون کوئی روٹی دے رہا ہے؟ آپ کو کوئی دے رہا ہے روزگار؟ آپ نے خود اپنا مائک پکڑا کر رہے ہیں, انہوں نے اپنا پراپرٹی کا دفتر کھول دیا, جس کو کچھ نہیں ملتا فری لانسنگ کر لیتا ہے. تو یہ یوتھ اس طرح محتاج ہے نہیں, اس لیے اپنے راستے خود نکالیں. اس یوتھ کو تو حکومت نے نوکری نہیں دی. اچھا یہ فری لانسرز کا آپ نے نام لیا تو آپ سے یہ ایک بات کرنی ہے کہ بڑے یعنی کہ ہر موضوع پر نا لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پر فلسطین کے حق میں, مہنگائی کے, یہ جو اتنے مطلب تقریباً کچھ 6 ماہ گزر گئے ہیں جو انٹرنیٹ کی بندش ہے, اس کے حوالے سے کوئی بھی جماعت جو ہے وہ نہیں نکل رہی. ہم نے آج جلسے میں 3-4 بار اس ایشو کو ریز کیا, آپ خود بہتر جانتے ہیں. ہم لوگ کیونکہ ان میں سے ہیں, میں نے خود سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے, تو ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے. ہمارے کلاس فیلوز ابھی تک رو رہے ہیں بیچارے, کہتے ہیں ہر ایک تو حکومت نے روزگار نہیں دیا. ہم نے مر کے خود آئی ٹی کورسز اس کے علاوہ کر کے اپنا روزگار جب کمانا شروع کیا تو نیٹ ہی ختم ہو گیا. اور آئی ٹی منسٹر اس طرح کے بے وقوف سفارشی آئی ہوئی ہے کہ اس نے کہا جی لوگ وی پی این لگاتے ہیں اس وجہ سے نیٹ سلو ہو جاتا ہے. مطلب اسے الف بے کا نہیں پتہ اس چیز کے بارے میں. تو میرا خیال ہے نااہلوں کا ٹبر ہے ہمارے اوپر, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. اچھا آخری نوجوانوں کے جو ہماری نئی یوتھ ہے ان کے نام کو یہ پیغام دینا ہو کہ اگلا جو الیکشن ہے اس میں کس طرح ووٹ ڈالنا ہے, یا ان کی جو مطلب نظریات ہے وہ کس طرح بدلے جا سکتے ہیں؟ الیکشن میں ووٹ کس طرح ڈالنا ہے یہ نوجوانوں کو پتہ ہے. اس وقت نوجوان کسی اور پارٹی کے گاڑی میں بیٹھتا ہے, بریانی کہیں اور کھاتا ہے, اور پرچی کسی اور کے کیمپ سے جا کے بنواتا ہے, ووٹ کسی اور کو اپنی مرضی سے بندے کو دے آتا ہے, اور اس کا انتخابی نشان چمٹا ہو کوئی بھی ہو وہ جانتا ہے ووٹ اس نے دیا ہے تو ووٹ وہ دے دے گا. صرف میں ایک ریکویسٹ کروں گا نوجوان سے کہ میڈیا کی کوریج ہمیں نہیں ملتی, آپ جیسے دوست ہیں جو ہمیں کوریج دیتے ہیں, بلیو یو می, آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے. جتنے اس طرح کے انٹرویوز ہیں 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے یوٹیوب پہ, میں دوستوں سے کہوں گا کہ اس کے کلپس بنائیں, فیس بک ریلز پہ ڈالیں, ٹک ٹاک پہ ڈالیں, تاکہ ہر بندے کے موبائل تک ہماری ایکسیس ہو جائے. یہ ہو جائے عوام ہمیں ووٹ دے دے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی بہت قیمتی شکریہ, بہت شکریہ, اور مجھے بڑا اچھا لگا جی. اور اللہ کرے کہ اسی طریقے سے دلیری کے ساتھ ہر صحافی ہر سیاستدان سے پوچھے تاکہ عوام کا پوائنٹ آف ویو بھی کلیئر ہو. بہت شکریہ.